اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور حسب معمول پہلے لفظ بلفظ آیت مبارکہ کو پڑھیں گے اور پھر روانگی کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، نون پر شد ہے، غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کا لام یہاں پر موٹا پڑا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، لام الف زبر لا، یا سین زبر یس، تا حا زبر تح، یستح، یا کو سین کے ساتھ اور تا کو حا کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے یا کھڑا زیر یی، یستحیی، لا یستحیی ان یضرب، ان یضرب، حمزہ یا زبر این، یہاں پر نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کا یا میں ادغام ہو چکا ہے، تو یہاں پر آواز کو ناک میں چھپائیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، این پڑھیں گے۔ این یضرب، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، یضرب، لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، مثلم، لام کے اوپر دو زبر ہیں، نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا تو نون تنوین کا حروف یرملون میں ادغام ہوگا۔ میم مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، الف کو 1 سیکنڈ کی مقدار میں ہم کھینچ کر پڑھیں گے، مثلا ما بعوضة، بعوضة، با زبر با، عین واو پیش عو، بعو، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ض، بعوض، تا، یہاں پر تا کے اوپر دو زبر ہیں، آگے حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، بعوضة فما فوقها، فو، واو یہاں پر لین ہے، واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو واو لین ہوتی ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، فو، قوف کو موٹا پڑھیں گے، اور آگے ہا الف زبر ہا، فوقها بعوضة فما فوقها ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة، گول تا پر وقف کرتے ہوئے اس کو ہا پڑھتے ہیں، مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ، میم پر شد ہے، غنہ کریں گے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، میم لام زبر مل، لام زبر لا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، نون پر شد ہے، غنہ کریں گے، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہا لام پیش ہل، انہ الحق، ہا کو حلق کے درمیانے والے حصے سے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے،
یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ انہ الحق من ربہم، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، من ربہم، یہاں پر جو غنہ بھی نہیں ہوگا اور نون ساکن کا ہم نے ہجے بھی نہیں کرنا، کیونکہ نون کا را میں ادغام ہو چکا ہے، اور نون ساکن کا لام اور را میں ادغام جو ہوتا ہے وہ بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی بغیر غنہ کے ہوتا ہے۔ من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ، میم پر شد ہے، غنہ کریں گے اور میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، واو حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، دونوں واو مدہ ہیں، واو ساکن پہلے پیش ہے، یہ بھی واو ساکن اس سے پہلے پیش، ایک الف کی مقدار ہی کھینچیں گے۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، ما یہاں ایک الف کی مقدار اور آگے ذا، یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کھینچیں گے کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے، تو اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے۔ اراد اللہ بہذا مثلا، تو یہاں پر لام کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے وقف لازم کی علامت ہے تو ضرور وقف کریں گے مثلاً سے، مثلا، تو یہاں تک جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھ لی ہے اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، یضل، ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور یا کو اور لام کو ان کے اوپر پیش ہے، آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا، یضلو نہیں پڑھنا، یضلو، بیہی با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بیہی، کثیرا، یہاں پر وقف کیا ہے لیکن وقف کی علامت نہیں ہے، لام الف لا لکھا ہوا ہے تو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے آگے، کثیرا ویہدی، کثیروں، را واو 2 زبر، راؤں، ادغام میں یرمرون والا قاعدہ کہ نون تنوین کو واو میں ملائیں گے اور غنے کے ساتھ، کثیرا ویہدی بہ کثیرا، 2 زبر جس حرف پر ہوں اس پر اگر وقف کیا جائے تو 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھتے ہیں، بہ کثیرا، وما يضل به، یہاں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد آگے حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں، تو یہاں پر حرف مدہ جو 3 ہیں الف واو یا وہ تو ہے نہیں، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کون سا حرف مدہ ہے، تو یہ جو کھڑا زیر ہے یہ بھی یا کے قائم مقام ہے، کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے اور الٹا پیش واو کے، اور کھڑا زیر جو ہوتا ہے یہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ جی اگلی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، الذین، تو یہاں پر دیکھیے آیت پچھلی مکمل کی ہم نے یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو قرآن مجید میں جہاں بھی الف لام کسی لفظ کے شروع میں ہو اور آپ وہاں سے جو ہے شروع کر رہے ہیں تلاوت، تو
پھر کیا کریں گے، الف کو حرکت زبر دیں گے اور یہاں پر اس کو پھر حمزہ پڑھیں گے. اس کو ہجے کیسے کریں گے، حمزہ لام زبر ال، ایسے ہجے کریں گے، لام زبر لا، زار یا زیر زی، نون زبر نا، الذین، تو یہ حمزہ ہے. الذین اس میں موصول ہے عربی کے لحاظ سے، تو بس آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی الذین سے آپ شروع کر رہے ہیں تو اگر آپ ہجے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ لام زبر ال. الذین ینقضون، یہاں نون ساکن کے بعد قوف ہے، اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے. ینقضون، قوف اور ضاد کو موٹا، واو حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. عہد اللہ، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا. عہد اللہ من بعد، میم میم زیر میم، اس طرح یہ کریں گے اس کا، کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد با آ گئی ہے تو تجوید کا قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب. تو یہاں نون کو میم سے بدل دیا گیا ہے، تو ہم نے ہجے پھر کیسے کرنا ہے، میم میم زیر میم، نون نہیں پڑھنا، میم بعدی، اور یہاں پر آواز کو ناک میں چھپائیں گے بھی. میم بعدی میثاقہ، میثاقہ، ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے. میثاقہ وَيَقْطَعُونَ، قوف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر قوف پر جزم آ گئی ہے تو قلقلہ بھی کریں گے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال. جب ان پر جزم ہو تو قلقلہ کرتے ہیں، یعنی آواز کو تھوڑا سا جنبش دیتے ہیں، ہلا کر پڑھتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ ما امر اللہ، یہاں پر مد کریں گے، مد منفصل، را کو موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ کی لام کو بھی موٹا پڑھیں گے. ما امر اللہ به ان یوصل، به، یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے. آگے حمزہ یا زبر این، نون ساکن کو نہیں پڑھنا، وہی قاعدہ ادغام یرملون والا، نون کا یا میں ادغام ہو چکا ہے لیکن یہ غنے کے ساتھ ادغام ہوگا. ہجے کیسے کریں گے، حمزہ یا زبر این، یا واو پیش یو، صاد زبر صا، لام زبر لا، این یوصل. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ، یہاں پر را ساکن ہے اور جب وقف کریں گے تو ضاد بھی ساکن ہوگی، تو دونوں کو ہی ہم نے پڑھنا ہے. فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون. اولئک، یہاں پر واو جو ہے اس کو نہیں پڑھنا کیونکہ واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر مد لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا. اولئک مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کھینچیں گے. هم الخاسرون. اس آیت مبارکہ کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به، ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اگلی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں. کیف تکفرون، تکفرون، را واو پیش رو، نون زبرنا، تکفرون، یہاں پر واو حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے.
تکفرون باللہ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ حاضر ہی باللہ، لام یہاں پر لفظ اللہ کا باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ وَكُنْتُمْ، اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، وَكُنْتُمْ امواتا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، فَأَحْيَاكُمْ، فَأَحْيَاكُمْ، یہاں پر فَأَحْيَاكُمْ، یا الف زبر یا، ایک الف ہی کھینچیں گے، زیادہ نہیں لمبا کریں گے، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، میم پر شد آ جائے تو غنہ ضرور بضرور کرتے ہیں قرآن مجید میں، جہاں بھی نون اور میم پر شد ہو تو غنہ لازمی کیا جاتا ہے، سا کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، یا ہا پیش، یا زیر یی، یحیی نہیں پڑھنا، اس کو یحیی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا حرف مدہ ہے، اس کو ہم نے دوسری یا جو ہے یہ حرف مدہ کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ گئی ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، یحییکم ثم الیہ، الیہ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، حاضر ہی الیہ، ترجعون، اس آیت مبارکہ کو روانگی کے ساتھ پڑھیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے، تو اس سبق کو آپ اچھی طرح سے سماعت فرمائیے اور اس کی جو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کیجیے تاکہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔